تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جنگ یرمک کے بارے میں۔ جنگ یرمک 15 ہجری میں خلافت اسلامیہ اور بازنطینی سلطنت کے درمیان لڑی گئی ایک جنگ ہے، جس میں مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی اور پورا باد الشام خلافت راشدہ کا حصہ بن گیا۔ پس منظر: اردن میں یرمک نام کا ایک دریا ہے جہاں پر مسلمانوں اور رومی فوجوں کے درمیان شدید جنگ چھڑ گئی تھی۔ رومیوں نے چونکہ مسلمانوں کے ہاتھوں لگاتار شکستیں کھائی تھی اور شامات سے ہٹنے کے لیے مجبور ہوئے تھے، اس لیے اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک عظیم جنگ لڑ کر انتقام لے، اور اس بار 8 لاکھ فوجی قوت کو اکٹھا کر کے اور ایک روایت کے مطابق 10 لاکھ نفوس پر مشتمل لشکر کو یرمک کی میدان میں مسلمانوں کے مقابل لا کر کھڑا کر دیا۔ یرمک کی جنگ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 5 رجب سن 15 ہجری کو واقع ہوئی۔ یرمک کا میدان ہے، رومیوں کا بہت بڑا لشکر سامنے ہے۔ ابو عبیدہ کو اطلاع ملی کہ رومیوں کا 60,000 نصرانی عرب کا لشکر جنگ کے لیے آ گیا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا، مگر خالد بن ولید نے پکارا: اے مسلمانوں، ٹھہر جاؤ، توقف کرو، رومیوں نے 60,000 عرب بھیجے ہیں، میں آج ان کی ناک خاک آلود کروں گا، میں 30 آدمیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کروں گا۔ یہ بات سن کر سب مجاہد تعجب میں پڑ گئے کہ شاید خالد بن ولید خوش طبعی کے طور پر بات کر رہے ہیں۔ تو ابو سفیان نے پوچھا: کیا واقعی آپ 30 آدمی لے کر جائیں گے؟ تو خالد نے کہا: ہاں، واقعی میرا یہی ارادہ ہے۔ ابو سفیان نے کہا: مجاہدوں سے میری محبت کی وجہ سے میری درخواست ہے، تم 30 کی بجائے 60 آدمی لے جا۔ ابو عبیدہ نے بھی تائید کی تو خالد مان گئے۔ اب یہ 60 کا لشکر 60,000 کے لشکر سے جنگ کرنے جا رہا ہے۔ جبلہ بن ایہم غسانی نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ آ رہا ہے تو سمجھا مسلمان ڈر کے صلح کرنے آ رہے ہیں، اور خالد بن ولید سے کہتا ہے کہ میں اپنی شرائط پر صلح کروں گا، مگر خالد نے جواب دیا: ہم تجھ سے جنگ کرنے آئے ہیں، صلح نہیں۔ جبلہ بن ایہم بولا: جا اپنا لشکر لے کر آ۔ خالد نے مجاہدوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: یہ ہے میرے 60 افراد کا لشکر۔ جبلہ بن ایہم نے کہا: میں نہیں چاہتا عرب کی مائیں تانا دے کہ جبلہ بن ایہم نے 60,000 کے لشکر سے 60 آدمیوں پر چڑھائی کر دی۔ خالد بن ولید نے کہا: ہمارا ایک مرد تیرے 1000 کے برابر ہے، تو حملہ کر، پھر دیکھ تیرا کیا حشر ہوگا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بات سن کر جبلہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے لشکر کو حملے کا حکم دیا۔ 60,000 کا لشکر 60 افراد پر ٹوٹ پڑا اور چاروں طرف سے گھیر لیا۔ لگتا تھا یہ سمندر ان کو بہا کر لے جائے گا، لیکن اسلام کے یہ شیر دل بہادر مجاہد اس سیلاب کے سامنے ڈٹے رہے اور تیز رفتار تلوار زنی کر کے دشمن کو پاس نہ آنے دیا۔ مجاہدین نعرہ تکبیر بلند کر کے ساتھیوں کو جوش دلاتے، مگر اس رومی لشکر کے شور میں یہ آواز دب جاتی۔ خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں زرار بن ازور، زہیر بن عوام، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر نے خسار کی صورت گھوڑے میں ملا لیے۔ اس طرح ایک دوسرے کی حفاظت کرتے، خود کو اور اپنے ساتھیوں کو دشمن کے وار سے بچاتے اور دشمن کو قتل کرتے رہے۔ صبح سے شام ہو گئی اور رومی سپاہی نڈال ہو گئے، مگر مجاہدین تازہ دم لگ رہے تھے۔ جب شام تک ابو عبیدہ کو کچھ خبر نہ آئی تو لشکر کو حملے کا حکم دینے لگے، تو ابو سفیان نے کہا: اے ابو عبیدہ، اب رک جا اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کر، انشاءاللہ وہ دشمن پر غلبہ پالیں گے۔ تھوڑی دیر بعد جبلہ کا لشکر پیٹھ دکھا کر بھاگا اور مجاہدین نے آواز بلند کی: یہ لشکر یوں ڈر کے بھاگا گویا کسی آسمانی مخلوق نے ڈرایا ہو، اور جبلہ بن ایہم سب سے آگے تھا۔ اس معرکے میں 10 مسلمان شہید ہوئے، 5 مسلمان قیدی ہوئے، رومیوں کے 5,000 لوگ قتل ہوئے۔